غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ ہسپتالوں اسکولوں کو نشانہ بنانا اور شہریوں کو قتل کرنا انسانیت نہیں، جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ حماس کے حملے خلا میں نہیں ہوئے فلسطینیوں کو 56 سال سے حبسزدہ قبضے کا شکار بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ کہا، فلسطینیوں کے تحفظات حماس حملوں کا جواز نہیں ہو سکتے۔ حماس حملوں کو فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ انطونیو گوتریس نے غزہ میں صہیونی فورسز کی کھلی جارحیت پر اسرائیل کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد سویلینز ہیں۔ اسرائیل نے خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کا اظہار خیال۔ غزہ کی تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر تنازع بڑھ گیا تو صورتحال تباہ کن ہو جائے گی۔ ہم ایران سے کوئی تنازع نہیں چاہتے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا خطاب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے پاکستان میں فلسطینی سفیر احمد جواد ربی کی ملاقات۔ آرمی چیف کا غزہ میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ جنرل سید عاصم منیر کی اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام کی سخت مذمت۔ شہری آبادی، اسکولوں، یونیورسٹیز پر حملے جنگی جرم ہیں۔ فوری جنگ بندی سمیت غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر راہداری کھولی جائے۔ تشدد کی لہر ریاستی سرپرستی میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ اس جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہوگی۔ عالمی برادری انسانی المی کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کو روکا جائے۔ آرمی چیف کی گفتگو۔ توہین الیکشن کمیشن کے چیئرمین پی ٹی آئی کے عدم پیشی پر سیکرٹری داخلہ طلب۔ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتا تو الیکشن کیسے کرائے گا؟ ہمیں کیسے حکم دے سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے ریمارکس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہ خود بھی اظہار کر چکے۔ اے آئی جی آپریشنز پنجاب کا موقف۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو کہتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ممبر سندھ کا استفسار۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔